میں عمران خان صاحب کا تازہ بیان کہ اگلے 3 مہینوں میں پاکستان ایشیا میں سب سے تیز ترقی کرے گا اور جو مہنگائی وغیرہ یہ سب کچھ ختم ہو اسی طرح سے خان صاحب کا یہ خیالی پلاؤ ہے جس میں ان کا خیال ہے کہ جو کام انہوں نے 4 سال نہیں کیا وہ اچانک سے اس آخری سال میں وہ کر لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے اگر پوری دنیا ایک ہی ٹائم پہ باولی ہو جائے، لیکن پوری دنیا ایک ٹائم پہ باولی ہوتی بھی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے خان صاحب کو کسی نے اطلاع دے دی ہو کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. جے ہند دوستوں، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل ہندوستان پائونیئر پر. دوستوں، پاکستانی پردھان منتری عمران خان نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگلے 3-4 مہینوں میں پاکستان کے اندر سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور مہنگائی گھٹ جائے گی. IMF اور چین کے قرضے کے دبے پاکستان میں مہنگائی کا عالم آپ کو پتہ ہی ہوگا. دوستوں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مری ایکسیڈنٹ میں کے بعد وہاں پہ ایک کمرے کا کرایہ 50,000 روپے اور ایک انڈے کی قیمت 600 روپے. اتنے مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں، لیکن پاکستانی پردھان منتری عمران خان وہاں کے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگلے 3-4 مہینوں کے اندر سب کچھ صحیح ہو جائے گا. لیکن یہ ان کا ایک صرف جملہ ہے. لیکن دوستوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستانی پردھان منتری عمران خان کے پچھلے 3-4 سال کاریہ کال میں پاکستان کی کیا درگتی ہوئی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ اگلے 3-4 مہینے میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آج کی ویڈیو میں دوستوں پاکستانی پترکار فخر یوسفزئی اور آرزو کاظمی بتا رہے ہیں کہ ایسا صرف ایک ہی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے اگر پوری دنیا پاگل ہو جائے. لیکن دوستوں ایسا تو ناممکن ہے. دوستوں، ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تب تک کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں. اور دوستوں چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں آرزو کاظمی اور فخر یوسفزئی کیا بات کر رہے ہیں. تازہ بیان کہ اگلے 3 مہینوں میں پاکستان ایشیا میں سب سے تیز ترقی کرے گا اور جو مہنگائی وغیرہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. ایسے کیا ہو اسٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اسٹیٹمنٹ ان کا شام کے 7 بجے کے بعد آیا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ شام کے 7 بجے کے بعد عمران خان صاحب الگ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے اور صبح کے 7 بجے کچھ اور اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا، جو کہ اکثر ہمارے ہندوستانی دوست بھی کہتے تھے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک خان صاحب ایک ہی طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا ہم ایسا کیا کریں گے کہ ساری دنیا پیچھے رہ جائے گی اور ہم دوڑتے ہوئے آگے نکل جائیں گے، تو بالکل جس طرح سے ہم کام نہیں کر رہے ہیں نہ ٹریڈ کے اوپر نہ اکانومی کے اوپر، تو مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا جس سے ہم نے پیسے پکڑ رکھے ہیں وہ ہم سے اپنے پیسے واپس مانگیں گے، اور پیسے نہ دینے کی صورت میں ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اور دنیا ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوگی. تو ایسا کچھ سین شاید خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ جو وہ پروگریس کی بات کر رہے ہیں اور دوسری باتیں کر رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے ابھی مری کا انسیڈنٹ ہے، جس میں کہ ساری دنیا میں مشینری استعمال کی جاتی ہے اس طرح کی اگر سنو فال ہو جائے اسے ہٹانے کے لیے، اور ہمارے یہاں بیلچے چل رہے تھے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب مری جاتے ہوئے جو ہے وہ بیلچے خریدنا بھی جو ہے وہ ایک کمپلسری ہو جائے گا اور لوگوں کو وہ لے کر ہی جانے پڑیں گے. مجھے نہیں پتا کہ کام کیے بغیر یہ ہمارے یہاں وہ جسے کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ پکانا، یہ خیالی پلاؤ عمران خان صاحب پچھلے 4 سال سے پکا رہے ہیں. اور جیسے وہ شہباز گل جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، ایک طرح کا بڑا ان کے ایڈوائسز وغیرہ بھی دیتے ہیں ان کے عمران خان صاحب کو، ان کی جو دادی اماں ہیں وہ آلو پالک کی سبزی پکتی چھوڑ آئی تھی بقول ان کے 1947 میں چولہے پہ ہی چھوڑ کر آ گئی تھی جیسے ہی سونا پاکستان بنا ہے. تو اسی طرح سے خان صاحب کا یہ خیالی پلاؤ ہے جس میں ان کا خیال ہے کہ جو کام انہوں نے 4 سال نہیں کیا وہ اچانک سے اس آخری سال میں وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ایک دم سے ملک ترقی کر جائے گا، سب لوگ اپنے قرضے بھی معاف کر دیں گے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے اگر پوری دنیا ایک ہی ٹائم پہ باولی ہو جائے، لیکن پوری دنیا ایک ٹائم پہ باولی ہوتی بھی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے خان صاحب کو کسی نے اطلاع دے دی ہو کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب عمران خان صاحب کو ایسی کیا جسے کہتا ہو سکتا ہے کوئی خواب شاب بھی آ سکتا. آپ 7 بجے کے بعد کی بات کر رہی، وہ بھی کافی حد تک صحیح ہے، لیکن خواب بھی تو دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب جو فرسٹ لیڈی ہیں انہوں نے کوئی ایسا کچھ کہا ہو ان کو، کیونکہ بڑا یقین کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہو کہ یار بغیر کام کے بھی تو ملک اگر آپ کے ہوتے ہوئے 4.25 سال ہو گئے پاکستان ابھی تک ہے قائم دائم میں اور چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی مطلب انہوں نے کہانی سنائی ہو. خیر اینی وے کیا ہو سکتا ہے، مطلب عمران خان صاحب ہے وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
बट द थिंग इज कि इस वक्त एक तो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही, कहा जा रहा था कि पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हालांकि ऐसा नहीं, से पहले भी हुआ। मोहित यूसुफ साहब का एक बयान आया कि हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमेरिका बड़ा इन्फ्लुएंस मतलब करता है, और उसके बगैर हम नहीं चल सकते, हम कदम नहीं उठा सकते। तो क्या पहली दफा ये सच्चाई भी, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी कहा जा रहा है, हालांकि है नहीं, तो क्या पहली दफा ये सच्चाई मतलब इनको ये पता चला है कि यार ये अमेरिका के बगैर हम लोग नहीं मतलब भागदौड़ कर सकते, तो हमारी नेशनल पॉलिसी क्या चलेंगी? इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो ये भी बड़ी मशहूरी हो रही थी कि यार एब्सोल्युटली नॉट, खान साहब ने कह दिया, भाई मजाक नहीं है, पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसने ऐसा कुछ कहा है। वाकई पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान का ऐसा बेड़ा गर्क किया जो किसी और ने नहीं किया होगा। लेकिन मोहित यूसुफ साहब के बयान और फिर एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ़खर, लेकिन बात वही है कि मोहित यूसुफ साहब ने कोई नई बात नहीं कही है कि अमेरिका के अंडर प्रेशर हम रहते हैं, इन्फ्लुएंस है। ये बात सबको पता है और सालों से पता है, ये आज की बात नहीं है। आप ज़ाहिर है अगर आप किसी से पैसे लेते हो, चाहे उधार लेते हो या डोनेशन लेते हो, दोनों सूरतों में आप उस इंसान के या उस मुल्क के अंडर प्रेशर आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। जो अमेरिका ने हमें कहा कि जी आपने जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसमें अगर हम कहते हैं जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, जो कि हमने असल में नहीं लड़ी। हमने उधर से डॉलर पकड़े और इधर से हमने उनको मदद की कि वो जाकर अफगानिस्तान पे अटैक कर सकें। तो जाहिर है हम इन्फ्लुएंस में थे, हम ना नहीं कर सकते थे अमेरिका को, चाहे हमने वो काम खुशी से ना किया हो, लेकिन हमने डॉलर जरूर पकड़े और उसी वजह से हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर था अमेरिका का, और अभी भी है। क्योंकि अभी भी अगर अमेरिका हमसे कहे कि जी आप हमें जगह दें, हमने अब जो है मिलिट्री बेस बनानी है और हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना है या किसी भी XYZ किसी कंट्री के साथ कुछ करना है, तो हम ना करने की पोजीशन में है ही नहीं। वो हमसे इजाजत नहीं मांग रहे होते, वो हमें बता रहे होते हैं। इजाजत लेने में और बताने में बड़ा फर्क होता है।